حمید دبے قدموں گھر میں داخل ہو رہا تھا جب لاؤنج کی کسی نے لائٹ آن کی۔ بنا مڑے وہ سمجھ گیا تھا کہ اس کا ہٹلر باپ جاگ رہا ہے۔ مطلب سارا دن جس دھلائی سے وہ بچ رہا تھا وہ اب ہونے والی تھی، بغیر کسی رکاوٹ کے۔ آنکھیں بند کر کے وہ کچھ بڑبڑانے لگا تھا، لیکن ان کی آواز پر پلٹ کر دیکھا تو وہ بازو باندھے پیشانی پر شکنے لیے اسے گور رہے تھے۔ وقت تو یقیناً تم دیکھ کر نہیں آئے ہوئے گھر۔ حازم شاہ کی سخت اور طنزیہ آواز پر وہ مڑا تھا۔ ڈیڈ، وہ کمبائن اسٹڈی کر رہے تھے ہم لوگ، تو اسی وجہ سے لیٹ ہو گئے۔ حمید چہرے پر معصومیت طاری کرتے ہوئے بولا، میں جانتا ہوں جو اسٹڈی تم کر کے آ رہے ہو اس نے صرف تمہیں نیچے سے ہی ٹاپ کروانا ہے۔ حازم شاہ کی بات پر اس نے بمشکل اپنی مسکراہٹ کو روکا تھا۔ ڈیڈ، ٹاپ تو ٹاپ ہوتا ہے، اب چاہے اوپر سے ہو یا نیچے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ حمید نے معصومیت کے تمام ریکارڈ توڑتے ہوئے حازم شاہ کو لاجواب کرنا چاہا تھا، مگر مقابل اس کا باپ تھا جو اس کی ہر حرکت سے واقف تھا۔ کون تھی وہ لڑکی جس کی کل کال آئی تھی؟ حازم شاہ کی بات پر اس نے اپنا گلا تر کیا اور حازم شاہ کو دیکھا، جن کے چہرے پر صرف اس وقت سنجیدگی تھی۔ ڈیڈ، وہ دوستوں نے ایک پرینک کیا تھا میرے ساتھ، ورنہ آپ جانتے ہیں میرا ایسا کوئی سین نہیں ہے۔ حمید شاہ، ایسا کوئی سین نہ ہی ہو تو بہتر ہوگا تمہارے لیے، ورنہ اگلی رات سڑک پر گزارو گے۔ اور ہاں، جاننے کی بات تو مت ہی کرو تم، کیونکہ تمہیں تو تمہاری ماں بھی صحیح سے نہیں جانتی، تو میں کیا جانوں گا؟ حازم شاہ کی بات پر اس کا قہقہہ بے ساختہ تھا۔ ڈیڈ، قسم سے کیا لائن بولی ہے آپ نے، آپ کو تو رائٹر ہونا چاہیے تھا۔ حمید ہنستے ہوئے بولا تو حازم شاہ نے اپنی چپل اتار کر اس کا نشانہ لیا۔ حمید کی کہ کندھے پر جوتا لگا تو اس کی ہنسی کو بے ساختہ بریک لگ گئی تھی۔ ڈیڈ، آپ نے اپنی جوان اولاد پر ہاتھ اٹھایا؟ حمید نے صدمے سے ایکٹنگ کرتے ہوئے کہا تو حازم شاہ نے اسے گھورا تھا۔ جوان اولاد پہ اپنے کرتوت اچھے کر لے تاکہ یہ نوبت ہی نہ آئے، اور یہ ہاتھ نہیں جوتا تھا، تصحیح کر لو۔ ڈیڈ، ویسے اگر نوبت آ گئی تو پھر کیا ہوگا؟ بیٹا، وہ نوبت آنے پر بتاؤں گا، لیکن فی الحال جو اس دن میرے 80,000 لیے تھے ٹور پر جانے کے لیے، انہیں واپس کرو اپنی ماں کے آنے سے پہلے، ورنہ تمہارا سر ہوگا اور میرا جوتا ہوگا۔ حازم شاہ صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولے تو حمید کا صدمے سے منہ کھلا تھا۔ ڈیڈ، یہ چیٹنگ ہے۔ حمید کے احتجاج پر حازم شاہ مسکرائے تھے۔ بیٹا جی، یہ تو آپ کے ہٹلر باپ کی محبت ہے، اب نکالو گے یا میں جوتا اتاروں؟ ڈیڈ، میں آپ کا معصوم سا چھوٹا سا بیٹا ہوں، کوئی ترس ہوتا ہے، کوئی رحم ہوتا ہے، حمید شاہ نے بھرپور جذبات سے کہا تھا۔ وہ تمہارے معاملے میں بالکل نہیں ہوتا۔ ڈیڈ، پلیز نا، آئندہ کوئی شکایت کا موقع نہیں دوں گا آپ کو، پلیز اس بار چھوڑ دیں۔ 80,000 حمید شاہ۔ حازم شاہ مسکراہٹ کو دب کرتے ہوئے اس کے چہرے کو دیکھ کر بولے، جو معصومیت کی انتہاؤں کو چھو رہا تھا۔ موم، آپ لوگ کب آئے؟ حمید شاہ کی آواز پر حازم شاہ اسپرنگ کی طرح صوفے سے اچھلے تھے اور پلٹ کر لاؤنج کے دروازے کی طرف دیکھا تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ جیسے ہی انہوں نے سیڑھیوں کی طرف دیکھا، حمید ہنستے ہوئے ان کو دیکھ رہا تھا۔ سوری ڈیڈ، بٹ یہ ضروری تھا کیونکہ آپ صرف موم سے ڈرتے ہیں۔ حمید یہ بول کر اپنے کمرے میں بھاگ گیا، جبکہ حازم شاہ نے مصنوعی غصے سے اس کی پشت کو دیکھا تھا۔ پتہ نہیں کیا کھا کر اشال نے اسے پیدا کیا تھا۔ حازم شاہ بڑبڑاتے ہوئے صوفے پر بیٹھے اور لاؤنج میں موجود LCD کی طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ ہادی کافی دیر تک آمنہ شاہ کا لاؤنج میں انتظار کرتا رہا، لیکن آمنہ شاہ چائے دے کر واپس نہیں آئی تھی۔ وہ تک ہار کر مسکراتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا، لیکن شمائل کے بند کمرے کو دیکھ کر وہ رکا اور مسکراتے ہوئے دروازے پر دستک دینے لگا۔ 2-3 بار کوشش کے بعد وہ پلٹنے لگا، لیکن دروازہ کھلنے کی آواز پر وہ مسکراتے ہوئے پلٹا تھا۔ سامنے شمائل کا حلیہ دیکھ کر اس کی مسکراہٹ ایک پل میں سمٹی تھی۔ بالوں کو جوڑے میں قید کیے سرخ آنکھیں لیے وہ ہادیر کو دیکھ رہی تھی۔ یہ کیا حلیہ بنایا ہوا ہے تم نے؟ ہادیر اسے دیکھ کر سنجیدگی سے بولا۔
شمائل زخمی سی مسکرائی اور دروازہ لاک کیے بغیر ہی پلٹ گئی۔ ہادیر اندر کمرے میں داخل ہوا تو کمرے کی حالت دیکھ کر وہ ٹٹکاتا۔ سب چیزیں بکھری ہوئی تھی۔ یقیناً تم پاگل خانے سے ہو کر آئی ہو۔ ہادیر کمرے کی حالت دیکھ کر صدمے سے بولا تھا۔ کیوں؟ آپ وہاں سے ہو کر آئے ہیں جو آپ کو معلوم ہے کہ میں پاگل خانے سے آنے کے بعد ہی یہ حرکت کر سکتی ہوں؟ شمائل نے سنجیدگی سے ہادیر کو دیکھتے ہوئے کہا۔ تمہیں ہوا کیا ہے؟ کچھ نہیں ہوا، آپ بتائیں کیا کام تھا آپ کو جس نے اتنی رات کو میرے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹانے پر مجبور کر دیا؟ شمائل کی سنجیدگی پر وہ مسکرایا تھا۔ مجھے یقین ہے تم پاگل ہو شمائل شاہ۔ تو کس نے کہا ہے اتنی رات کو ایک پاگل سے بات کرنے کو؟ جائیں اپنے کمرے میں۔ شمائل نے اسپاٹ چہرے سے جواب دیا تھا۔ اچھا یہ سب چھوڑو اور بتاؤ تم اتنی عجیب کیوں ہو؟ ہادیر نے نرمی سے پوچھا۔ کیونکہ آپ عجیب ہیں اس لیے آپ کو میں عجیب لگ رہی ہوں۔ مطلب تم نہیں بتاؤ گی کہ کیا بات ہے؟ ہادیر نے اس کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے پوچھا۔ آپ اس وقت مجھے اکیلا چھوڑ دیں پلیز۔ شمائل اس کے بڑھتے قدموں کو دیکھ کر بولی تھی۔ ہادیر نے مسکراتے ہوئے اس کا بازو پکڑا اور اسے اپنی طرف کھینچا۔ شمائل بڑبڑاتے ہوئے کچھ لمحوں میں اس کے نزدیک آ گئی تھی۔ دھڑکنوں کا شور کمرے میں گونجا تو سانسوں نے روانگی چھوڑ دی تھی۔ لرزش کی وجہ سے کپکپاہٹ بھی شمائل کے جسم میں آ گئی تھی۔ وہ پلکیں اٹھا کر اسے دیکھنا چاہتی تھی لیکن ایسا کرنے کی ہمت خود میں مفقود پا رہی تھی۔ اس سے پہلے ہادیر اس کی پلکوں کو چھونے کی جسارت کرتا کمرے کا دروازہ کھلا تھا۔ دونوں نے چونک کر دروازے کی طرف دیکھا تھا۔ ایک سفید رنگ کی بلی کو دیکھ کر ہادیر مسکرایا تھا جبکہ شمائل نے ناسمجھی سے اسے دیکھا تھا۔ ہادیر نے شمائل سے چند قدم دور ہوتے ہوئے اسے دیکھا تھا جو بلی کو گور رہی تھی۔ بلی ہے یہ، یقیناً اس کا فوبیا نہیں ہوگا تمہیں۔ ہادیر کی مسکراتی آواز پر وہ ہادیر کو دیکھنے لگی۔ رات کافی ہو گئی ہے، آپ کو اپنے کمرے میں جانا چاہیے۔ شمائل کی سنجیدگی پر ہادیر اسے دیکھ کر رہ گیا تھا۔ مجھے وجہ جاننی ہے شمائل شاہ کہ تم اچانک سے عجیب رویہ کیوں اختیار کر لیتی ہو؟ ہادیر اس کے کمرے میں موجود صوفے پر آرام سے بیٹھ کر اسے دیکھتے ہوئے بولا جو بیڈ پر اپنا کمبل درست کر رہی تھی۔ اس کی بات پر پلٹی تھی۔ مجھے آپ سے کچھ شیئر نہیں کرنا۔ کیوں شیئر نہیں کرنا؟ میرے لیے جاننا ضروری ہے شمائل کہ تمہارے پاسٹ میں ہوا کیا ہے جو تم اس قدر عجیب ہو گئی ہو۔ ہادیر نے سنجیدگی سے کہا تھا۔ نہ تو آپ میرے بھائی ہیں اور نہ ہی ہسبینڈ۔ آپ کو جاننے کا نہ کوئی حق ہے اور نہ ہی کوئی ضرورت۔ اب مہربانی کر کے جاتے ہوئے دروازہ بند کر دیجیے گا۔ شمائل اسپاٹ چہرے سے ہادیر کو جواب دے کر بیڈ پر بیٹھ گئی تھی جبکہ اس کی بات پر ہادیر کی پیشانی پر لاتعداد شکنوں کو بروقت نمودار کر گئی تھی۔ جان تو میں لوں گا شمائل شاہ لیکن یاد رکھنا اپنے لفظوں کو۔ ہادیر اسے گھورتے ہوئے اٹھا اور کمرے کے دروازے کے پاس پہنچا جب شمائل کی آواز اسے پلٹنے پر مجبور کر گئی تھی۔ میں خود کو دوبارہ سے بے لباس نہیں کر سکتی ہاد۔ مجھے وحشت ہوتی ہے اپنے ماضی سے۔ خدا کا واسطہ ہے آپ اسے جاننے کی کوشش نہ کریں۔ شمائل کا روتا ہوا لہجہ اور کپکپاتے لب ہادیر کو لبوں کو پیوست کرنے پر مجبور کر گئے تھے۔ ہادیر آہستہ سے چلتے ہوئے اس کے پاس آیا اور بیڈ پر قدرے فاصلے پر بیٹھ کر اس کو روتے ہوئے دیکھنے لگا۔ ماضی تب تک ساتھ رہتا ہے جب تک ہم اس کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں۔ جس دن ہم ماضی کو سوچنا ختم کر دیتے ہیں ہمارا ماضی خود بخود اندھیروں میں غائب ہو جاتا ہے، لیکن اسے ختم کرنے سے پہلے ہمیں اس کو اپنی سوچ پر حاوی ہونے سے روکنا ہوتا ہے۔ ہادیر کی نرم آواز پر شمائل روتے ہوئے مسکرائی تھی۔ 5 سال کی تھی میں ہادیر شاہ جب مجھے کچھ لوگوں نے اسکول سے آتے ہوئے کڈنیپ کر لیا تھا۔ میں ڈیڈ کے ساتھ ہی واپس آتی تھی اسکول سے، لیکن اس دن ڈیڈ کی کوئی ضروری میٹنگ تھی اس لیے انہوں نے ڈرائیور کو بھیجا تھا۔ راستے میں ہماری گاڑی خراب ہو گئی تو ڈرائیور انکل وہیں دیکھنے کے لیے باہر نکلے تھے۔ کچھ لوگوں نے ان کو گولیوں سے زخمی کر کے مجھے اغوا کر لیا اور اپنے ساتھ لے گئے۔ شمائل بولتے ہوئے رکی تھی جبکہ ہادیر اس کے چہرے پر درد، تکلیف اور اذیت کے تاثرات
بیک وقت دیکھ رہا تھا۔ میں بہت روئی چیخی لیکن کوئی نہیں تھا بچانے والا۔ وہ لوگ مجھے اپنے ساتھ ایک پرانی بلڈنگ میں لے گئے تھے اور مجھے ایک کمرے میں قید کر دیا تھا۔ میں نہیں جانتی تھی کیا ہو رہا ہے، بس اس وقت میں ماما اور ڈیڈ کو آوازیں دے رہی تھی۔ میں نہیں جانتی کب میں آوازیں دیتے ہوئے اپنے ہوش کھو چکی تھی۔ جانتی ہوں تو بس اتنا کہ جب ہوش آیا تو رات ہو چکی تھی اور 3 لوگ وہاں کمرے میں موجود اپنی آنکھوں میں عجیب سے تعصب لیے گھور رہے تھے۔ میں نے ان کی بہت منتیں کی مجھے ڈیڈ کے پاس جانا ہے، لیکن وہ سب ہنستے رہے۔ پھر ان میں سے ایک شخص اٹھا اور میری طرف بڑھا اور شمائل کا مزید بولنا محال ہو رہا تھا لیکن ہادی اسے سننا چاہتا تھا، اور ہادی کی نرم آواز پر وہ تلخی سے مسکرائی۔ اس نے مجھے اٹھایا اور ایک کمرے میں لے گیا جہاں ایک پنجرہ تھا۔ مجھے اس پنجرے میں ڈال کر وہ چلا گیا اور پھر کچھ دیر بعد وہاں 10-11 شکاری کتے داخل ہوئے اور وہ مجھے دیکھتے ہی بھونکنا شروع کر چکے تھے۔ مجھے آج بھی یاد ہے ان کتوں کی وجہ سے میں نے ساری رات چیختے اور روتے ہوئے گزاری تھی۔ صبح تک میں ڈر کر بے ہوش ہو چکی تھی لیکن میری تکلیف یہاں کم نہیں ہوئی۔ مجھے 2 دن تک انسانی کتوں کی ہوس کا شکار بھی بنایا گیا۔ 4 دن بعد اس جگہ پر میں نے اپنے باپ کو دیکھا تھا پولیس کے ساتھ۔ 4 دن بعد اس جگہ پر میں نے اپنے باپ کو دیکھا تھا پولیس کے ساتھ، اور اس کے بعد سے خود سے لڑتے ہوئے اور گھر والوں کی ہمت سے اپنی زندگی کا سب سے بھیانک خواب سمجھ کر ان دنوں کو بھولنے کی کوشش کی، لیکن کچھ خوف شاید زندگی بھر ساتھ رہتے ہیں۔ شمائل کے چپ ہونے پر ہادی نے زور سے آنکھوں کو بند کر کے کھولا تھا۔ وہ لوگ کون تھے؟ کافی دیر خاموشی کے بعد ہادی نے پوچھا تھا۔ ڈیڈ کے کوئی دشمن تھے شاید، جو کاروبار میں لاس کی وجہ سے ڈیڈ کی قیمت مجھ سے وصول کرنا چاہتے تھے۔ 10 دن زندگی اور موت کی کشمکش میں رہنے کے بعد زندگی کو چن کر اپنے گھر والوں کے چہروں پر اپنے لیے محبت دیکھی تھی۔ کہتے ہیں وقت ہر زخم بھر دیتا ہے، لیکن میرا ماننا ہے کہ وقت کچھ زخم بھرتا نہیں، ناسور بنا دیتا ہے۔ شمائل کی بات پر ہادی نے اسے دیکھا تھا۔ اس کا سرخ چہرہ اس کے ضبط کے آخری مراحل طے کر رہا تھا۔ شمائل بنا اس کی طرف دیکھے اٹھی تھی اور کمرے کے واش روم میں بند ہو چکی تھی، جبکہ ہادی نے تعصب سے اس کی پشت کو دیکھا تھا اور پھر کچھ سوچتے ہوئے اس کمرے سے باہر نکل کر اپنے کمرے میں جا چکا تھا۔ یہ تو طے تھا، ہادی اور شمائل دونوں میں سے کوئی سننے والا نہیں تھا۔ کچھ دکھ واقعی انسان کو اس کی برداشت سے زیادہ آزما لیتے ہیں۔ قسمت اب کیا کرنے والی تھی یہ تو کوئی نہیں جانتا، لیکن وقت اس بار ان دکھوں کا شاید مداوا کرنے والا تھا۔ تم چلو، میں کال کر کے آتا ہوں۔ ہادی اور ایحان اس وقت ایک ریسٹورنٹ کے باہر کھڑے تھے۔ جب ہادی نے کہا تو ایحان مسکراتے ہوئے اندر چلا گیا۔ جبکہ ہادی نے گھر کا نمبر ملایا، تیسری بیل پر کال ریسیو کی گئی تھی اور اس کی امید کے عین مطابق عائرہ نے کال ریسیو کی تھی۔ السلام علیکم مسز، کیسی ہو؟ ہادی نرمی سے مسکراتے ہوئے بولا تھا۔ وعلیکم السلام، میں بالکل ٹھیک ہوں میجر، آپ کیسے ہیں؟ عائرہ نے بھی مسکراتے ہوئے جواب دیا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، بڑی ماما کیسی ہیں؟ جیسے آپ چھوڑ کر گئے تھے ویسی ہی ہے، عائرہ نے سنجیدگی سے جواب دیا تھا۔ مطلب تم ان کا خیال نہیں رکھ رہی؟ کیا ڈیل کینسل سمجھوں؟ ہادی نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ آپ کی بڑی ماما میری بھی ماما ہے اور مجھے ان کو ہمارے رشتے میں نہیں لانا، سمجھے آپ؟ مسز ایک بات کہوں، اگر ذرا سی بھی لاپرواہی ہوئی تو میں واقعی ان کے لیے اپنی دوسری بیوی لے آؤں گا۔ ہادی نے ایک لمحے سے پہلے اس کے دل کو زخمی کیا تھا۔ آپ کو لگتا ہے آپ دوسری شادی کر سکتے ہیں؟ عائرہ کے الٹا سوال کرنے پر ہادی کے ڈمپلز نے بھرپور اس کی لبوں پر کھلنے والے تبسم کا ساتھ دیا۔ میں تو کر سکتا ہوں شادی، تم بتاؤ ریلو کی سوتن کے ساتھ۔ ہادی کا ارادہ اب اسے تنگ کرنے کا تھا۔ جہاں تک مجھے لگتا ہے آپ کی دوسری شادی ہوگی نہیں، اور اگر بالفرض ایسا ہوا بھی تو میں آپ کی دوسری شادی سے پہلے طلاق لینا پسند کروں گی، کیونکہ مجھے سوتن کسی بھی حال میں ناقابل قبول ہے۔ عائرہ نے سنجیدگی سے جواب دیا تو ہادی نے گہری سانس فضا میں خارج کی تھی۔ یہ مرحلہ واقعی اس کے لیے مشکلات لانے والا تھا۔ مسز مجھے لگتا ہے میری دوری تمہارے پروں کو بڑا کرتی جا رہی ہے، اور طلاق کی بات تو کرنا مت مجھ سے، ورنہ تمہیں زندہ زمین میں گاڑنے سے پہلے لمحہ نہیں لگاؤں گا۔ ہادی کا لہجہ ایک لمحے میں سخت ہوا تھا۔ عائرہ نے ریسیور ہٹا کر کان سے اسے گھورا تھا۔
ماما شاپنگ پر گئی ہے، ہنی یونیورسٹی ہے، بابا آفس میں، تو آپ رات کو فون کر کے ان سے بات کر لیجیے گا۔ عائرہ کی خفگی بھری آواز پر وہ مسکرایا تھا۔ مجھے مسز ہادی شاہ سے بات کرنی ہے، عائرہ شاہ۔ ہادی کی بات پر وہ مسکرائی تھی۔ مسز ہادی شاہ مصروف ہے اس وقت۔ اچھا، تو پھر میں یہاں کوئی دوسری مسز ہادی شاہ ڈھونڈ لیتا ہوں تاکہ میں کھل کر ان سے بات کر سکوں۔ میجر، ایسا سوچئے گا بھی مت، میں اپنی ڈیل بخوبی انجام دے رہی ہوں تو آپ بھی اس سے مکر نہیں سکتے۔ عائرہ کی بات پر ہادی نے ارد گرد دیکھا تھا۔ اچھا، میں بعد میں بات کروں گا، سب کو سلام کہنا اور میری مسز کو بولنا کم مصروف رہا کرے، فی امان اللہ۔ ہادی نے یہ بول کر کال ڈراپ کر دی تھی، جبکہ عائرہ نے مسکراتے ہوئے ریسیور کریڈل پر رکھا اور گنگناتے ہوئے آصفہ شاہ کے کمرے کی طرف چلی گئی۔ کمرے کا دروازہ کھول کر جیسے ہی اس نے بیڈ کی طرف دیکھا، ایک چیخ نکلی تھی اس کے منہ سے، ماما! عائرہ کی چیخ پر گھر میں داخل ہوتے ہوئے اشال شاہ بھی ٹٹک کر لاؤنج کے دروازے پر رکی تھی۔ ناشتے کی میز پر جیسے ہی وہ آیا، سامنے اس کی غیر موجودگی دیکھ کر وہ پلٹا تھا اور اس کے کمرے کے بند دروازے کو دیکھنے لگا تھا۔ علی شاہ اور آمنہ شاہ کو سلام کرتے ہوئے وہ علی شاہ کے دائیں طرف والی کرسی پر براجمان ہو گیا۔ کچھ دیر کے انتظار کے بعد وہ بالآخر دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر آمنہ شاہ سے مخاطب ہوا تھا۔ اماں سائیں، آپ کی مانو نظر نہیں آ رہی، کیا اس نے ناشتہ نہیں کرنا؟ ہادیر کی مسکراتی آواز پر آمنہ شاہ بھی مسکرائی تھی۔ وہ بس تیار ہو رہی تھی یونیورسٹی کے لیے، آ جاتی ہے ابھی، تم ناشتہ شروع کرو۔ السلام علیکم۔ اس سے پہلے ہادیر کوئی جواب دیتا، شمائل کی مسکراتی آواز اس کے کانوں میں پڑی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے دائیں طرف بیٹھے علی شاہ کو دیکھنے لگا اور پھر ناشتہ کرنے لگا۔ وعلیکم السلام، مانو جلدی سے بیٹھو اور ناشتہ ختم کرو۔ آمنہ شاہ نے مسکراتے ہوئے شمائل کی پیشانی پر بوسہ دیا تھا اور شمائل نے ایک نظر ہادیر کے جھکے سر کو دیکھا اور پھر بمشکل مسکراتے ہوئے اپنی جگہ پر بیٹھی تھی۔ بابا سائیں، مجھے ڈیڈ اور ماما کی بہت یاد آ رہی ہے، مجھے پاکستان واپس جانا ہے۔ شمائل کی بات پر ہادیر کے ناشتہ کرتے ہاتھ رکے تھے، جبکہ علی شاہ اور آمنہ شاہ نے اس کی بات کو نارمل انداز میں ہی لیا تھا۔ میں تمہارے ڈیڈ سے بات کروں گی اور کہوں گی کہ ہماری مانو سے ملنے جلدی آئیں۔ آمنہ شاہ نے اس کے دائیں رخسار پر ہاتھ رکھ کر گویا اسے اطمینان دلایا تھا۔ اماں سائیں، میرا ناشتہ ہو گیا ہے، آپ کی مانو کا ہو جائے تو باہر پارکنگ میں بھیجیے گا، میں انتظار کر رہا ہوں وہاں۔ ہادیر یہ بول کر اٹھا اور علی شاہ اور آمنہ شاہ کی پیشانی پر بوسہ دے کر لاؤنج میں موجود صوفے پر پڑے بیگ کو اٹھا کر باہر نکل گیا۔ شمائل نے سنجیدگی سے اس کی پشت کو دیکھا تھا۔ ہاں، بول رہا ہوں نا کہ مجھے وہ اس کے آس پاس بھی نہیں چاہیے۔ اچھا ٹھیک ہے، میں خود ڈیل کر لوں گا، اوکے، اللہ حافظ۔ شمائل گاڑی میں آ کر بیٹھی تو ہادیر کو کسی سے محو گفتگو پایا۔ اس نے اپنی نظروں کو باہر کے نظاروں میں الجھا دیا تھا، لیکن تمام حسیات ہادیر کی جانب ہی تھی۔ ہادیر نے ایک نظر اس کی لاتعلقی کو دیکھا اور پھر مسکراتے ہوئے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ کیا باہر کی دنیا بہت حسین ہو گئی ہے اماں سائیں کی مانو، جو نظروں کا زاویہ بدل ہی نہیں رہا؟ ہادیر مسلسل اس کی خاموشی سے اکتاتے ہوئے بولا۔ وہ تو اس کو بولتے دیکھنے کا عادی تھا۔ حسین تو واقعی ہے یہ دنیا، لیکن صرف خود فریبی کے عالم تک، باقی بات ہے نظروں کے زاویے کے بدلنے کی، تو میرا نہیں خیال کہ یہ بدلتا ہے۔ شمائل کی سنجیدگی پر ہادیر نے اسے بیک مرر سے دیکھا تھا، جو اسے دیکھنے سے مکمل گریز برت رہی تھی۔ ہادیر نے خاموش رہنے میں ہی عافیت جانی تھی، کیونکہ شمائل کی سنجیدگی اسے سنجیدہ ہونے پر مجبور کر گئی تھی۔ جیسے ہی گاڑی رکی، شمائل گاڑی سے اتری، لیکن اس کا سر بے ساختہ کسی سے ٹکرایا تھا۔ دیکھا تو سامنے رونل رائے کھڑا مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا۔ ہادیر رونل کو دیکھ کر جلدی سے باہر آیا تھا۔ سوری بیوٹیفل، رونل ہادیر کو دیکھ کر جلدی سے بولا۔ اٹس مائی مسٹیک رونل، سو ڈونٹ فیل سوری۔ شمائل نے مسکراتے ہوئے کہا تو ہادیر کی پیشانی پر لاتعداد شکنوں نے اپنی جگہ بنائی تھی۔ غصے سے اس نے رونل کو گھورا تھا۔ یونی کے اندر جاؤ شمائل، ابھی۔ ہادیر کی آواز پر شمائل نے اسے دیکھا، جو غصے سے اسے ہی گھور رہا تھا۔
شمائل نے اپنا سر اسبات میں ہلا کر وہاں سے یونیورسٹی کے اندر چلی گئی تھی۔ Stay out of her Ronald Roy, or otherwise I am not responsible for your loss. اس سے دور رہو رونل، ورنہ تمہارے نقصان کے ذمہ دار میں نہیں ہوں گا۔ ہادی رونل کے چہرے کو دیکھتے ہوئے انگلی اٹھا کر اسے وارن کرنے لگا، تو رونل مسکرا دیا۔ چل ڈیوڈ، رونل مسکراتے ہوئے بولا اور یونیورسٹی کے اندر کی جانب چلا گیا، جبکہ ہادی نے زور سے اپنا پاؤں گاڑی کے ٹائر پر مارا تھا۔ حادیر شاہ، یہ کیا کر دیا؟ اس پر کیسے اشکار کر دیا کہ وہ تمہاری کمزوری بن چکی ہے؟ حادیر خود سے بڑبڑایا اور پھر گاڑی کو پارک کر کے خود یونیورسٹی کے اندر چلا گیا۔ تعریف ممکن ہو جس اذیت کی جانا، لوگ اسے عشق کہتے ہیں۔ ڈیڈ، یہ تو غلط ہے نا اب؟ حمید شاہ اور حازم شاہ اس وقت ایک گاڑی میں تھے۔ حازم شاہ ڈرائیونگ سیٹ پر اور حمید فرنٹ سیٹ پر حازم شاہ کی طرف رخ کیے بیٹھا تھا۔ کچھ غلط نہیں ہے؟ کس نے کہا تھا اپنی ماں کو درمیان میں لاؤ؟ حازم شاہ اسے اس کی رات والی حرکت یاد دلاتے ہوئے بولے۔ ڈیڈ، میں کہاں سے لاؤں اب 80,000 روپے؟ وہ تو اکاؤنٹ میں ہے اور اکاؤنٹ سے پیسے نکالنے کو میرا دل نہیں کرتا۔ حمید کی بات پر حازم شاہ نے رخ موڑ کر اسے گھورا۔ اپنے باپ کو گدھا سمجھا ہوا ہے تم نے جسے کچھ معلوم نہیں ہے؟ حازم شاہ کی بات پر حمید نے بمشکل اپنی مسکراہٹ کو روکا تھا۔ نہیں شاہ، میں تو باپ ہی سمجھتا ہوں۔ حمید اشال کی طرح مخاطب کر کے بولا تو حازم شاہ نے بمشکل اپنی مسکراہٹ کو روکا تھا۔ اچھا، آج مجھے واپسی پر پک کرنے آئے آپ، خیریت نہیں لگتی مجھے، اب بتائیں کیا بات ہے؟ حمید کے صحیح اندازے پر حازم شاہ مسکرائے تھے۔ تم سے اپنے 80,000 روپے واپس لینے تھے، اس لیے ہم سیدھا اب بینک جا رہے ہیں تاکہ تم کوئی بہانہ نہ کر سکو۔ حازم شاہ کی بات پر حمید کا صدمے سے منہ کھلا تھا۔ ڈیڈ، یہ چیٹنگ ہے۔ حمید کی صدماتی آواز پر وہ مسکرائے تھے۔ کوئی چیٹنگ نہیں بیٹا جی، یہ بس تمہارے باپ کا خالص پیار ہے۔ حازم شاہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ڈیڈ، یہ پاکستان ہے، یہاں خالص انسان نہ ملے اور آپ خالص پیار کی بات کر رہے ہیں۔ اچھا جی، اپنے باپ کی محبت پر شک ہو رہا ہے۔ حازم شاہ نے بایاں آبرو اچکا کر حمید کو دیکھا، جو معصومیت چہرے پر طاری کر کے ان کو دیکھ رہا تھا۔ شک کیسا؟ مجھے یقین ہے آپ کی اس خالص محبت پر جو موم کی غیر موجودگی میں ہی جاگتی ہے۔ حمید کے طنزیہ انداز پر حازم شاہ کا قہقہا گاڑی میں گونجا تھا۔ تمہاری موم کی موجودگی میں یہ محبت جتا کر مرنا نہیں مجھے۔ حازم شاہ کی بات پر وہ مسکرایا تھا۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتا اس کا دھیان سامنے کی جانب اٹھا تھا۔ ڈیڈ، بریک! حمید چیخا تھا، جبکہ اس کی چیخ سے حازم شاہ کا دھیان بٹا اور گاڑی سامنے کھڑے نفوذ سے جا ٹکرائی تھی۔ حمید اور حازم نے ایک دوسرے کو دیکھا اور حازم شاہ جلدی سے گاڑی سے باہر نکلے تھے اور حمید بھی ان کے نقش قدم پر تھا۔ یا اللہ مدد! سامنے پڑے نفوذ کو دیکھ کر حمید کے منہ سے بے ساختہ نکلا تھا۔ جیسے ہی حازم شاہ نے اس نفوذ کو سیدھا کیا، بلیک کلر کے کپڑوں میں خون میں لت پت، یقیناً وہ عابیہ ملک تھی۔ حمید شاہ کو ایک لمحہ لگا تھا پہچاننے میں، خون پیشانی سے ہوتے ہوئے تقریباً سارے چہرے کو سرخ کرتا جا رہا تھا، جبکہ عابیہ غنودگی میں جا رہی تھی۔ حازم شاہ نے جلدی سے اسے اٹھایا اور گاڑی کی پچھلی سیٹ پر لٹایا۔ حمید، جلدی گاڑی میں بیٹھو۔ حازم شاہ کی پریشان کن آواز پر وہ ہوش میں آیا تھا اور جلدی سے فرنٹ سیٹ پر بیٹھا تھا۔ بیک مرر سے وہ بار بار عابیہ کو دیکھ رہا تھا، جبکہ حازم شاہ جلدی سے ڈرائیو کرتے ہوئے ہاسپٹل پہنچے تھے۔ حمید کی مدد سے انہوں نے عابیہ کو باہر نکالا اور اسے اپنے دوست کی ہاسپٹل میں لے گئے تھے۔ عابیہ کا خون دیکھ کر ڈاکٹرز جلدی سے اسے ایمرجنسی وارڈ میں لے گئے تھے، جبکہ حازم اور حمید باہر انتظار کر رہے تھے۔ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے، کیا ضرورت تھی لڑکیوں کی طرح چیخنے کی؟ حازم شاہ نے غصے سے حمید کو گھورا تھا، جو سر جھکائے کھڑا تھا۔ سوری ڈیڈ۔ حمید کی منمناتی آواز پر حازم شاہ بینچ پر بیٹھ گئے تھے، جبکہ حمید ICU کے دروازے پر نظریں جمائے کھڑا تھا۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد ڈاکٹر باہر آیا تھا، جو حازم شاہ کا دوست تھا۔
حازم شی از فائن، بس پیشانی پر چوٹ زیادہ آئی ہے اور 5 سٹچز لگے ہیں، ابھی تھوڑی دیر تک اسے ہوش آ جائے گا۔ ویسے ہے یہ کون؟ ڈاکٹر نے حازم شاہ کو مطمئن کرتے ہوئے آخر میں پوچھا۔ پتہ نہیں یار کون ہے، بس اچانک سے گاڑی کے سامنے آ گئی تھی۔ حازم شاہ نے سنجیدگی سے بتایا تھا۔ چلو میں کچھ میڈیسنز لکھ دیتا ہوں درد کے لیے، باقی اس کو ہوش آتا ہے تو اسے ڈسچارج کر دوں گا، پھر اس کے گھر حفاظت سے پہنچا دینا۔ ڈاکٹر یہ بول کر جا چکا تھا جبکہ حازم بھی ڈاکٹر کے ساتھ ہی باتیں کرتے ہوئے اس کے کیبن کی طرف چلا گیا تھا۔ حمید شاہ نے گہری سانس فضا میں خارج کی تھی۔ اس لومڑی کو ہوش آ گیا تو اسے لگے گا میرے باپ نے جان بوجھ کر اس کا ایکسیڈنٹ کیا ہے، پھر میرے ڈیڈ اور میں جیل میں ہوں گے، مطلب میری آزادی ختم۔ اب سے نہیں حمید شاہ، کچھ سوچو ورنہ یہ لڑکی تو تمہیں جیل بھجوا کر رہے گی۔ حمید خود سے بڑبڑایا اور وہیں بینچ پر بیٹھ گیا تھا۔ مختلف سوچوں میں گرا وہ آس پاس سے مکمل لاتعلق ہو چکا تھا۔ مبارک ہو سر۔ ہادی اور ریحان جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئے، سامنے ڈیوس بیٹھا لیپ ٹاپ پر کچھ ٹائپ کر رہا تھا۔ ان کو آتے دیکھ کر مسکرایا تھا جبکہ ریحان نے اونچی آواز میں ہادی کو مبارک دی تھی۔ کس بات کی مبارکباد ریحان، ہمیں بھی بتاؤ، ہم بھی دیں ہادی سر کو مبارک، ڈیوس مسکراتے ہوئے بولا تو ریحان نے شرارت سے ہادی کو دیکھا تھا۔ سر کا نکاح ہو گیا آج ہم سے، تو بھائی مبارک تو بنتی ہے۔ ریحان یہ بول کر کمرے میں موجود صوفے پر بیٹھا جبکہ ہادی نے اسے گھورا تھا۔ کبھی تو فالتو بکواس بند کیا کرو، ہادی نے سنجیدگی سے ریحان کو گھورتے ہوئے کہا۔ لے اس میں فضول کیا ہے بھائی، نکاح ہوا ہے آج، آپ کا پارٹی تو بنتی ہے، کیوں ڈیوس؟ ریحان نے ڈیوس سے کہا جو مسکراتے ہوئے کبھی ہادی اور کبھی ریحان کو دیکھ رہا تھا۔ ریحان، تم مجھے پاگل خانے سے بھاگے ہوئے کوئی شخص لگتے ہو، میرے یقین مانو یہاں سے جاتے ہی میں تمہیں پاگل خانے داخل کروانے لگا ہوں۔ سر ویسے کتنی پیاری لگ رہی تھی بھابھی نمبر 2، لیکن مجال ہے جو آپ کے چہرے پر مسکراہٹ بھی آئی ہو۔ ریحان کی بات پر ہادی کا چہرہ ایک دم اسپاٹ ہوا تھا۔ مسکراہٹ ہر کسی کے لیے نہیں ہوتی، ہادی نے گویا بات ہی ختم کی تھی۔ ویسے سر آپ لوگ کیا اسے اپنے ساتھ لے کر جائیں گے؟ ڈیوس نے ہادی سے پوچھا تو ریحان بھی ہادی کا چہرہ دیکھنے لگا۔ یہاں چھوڑنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، وہ ہمارے ساتھ جائے گی۔ لیکن آپ تو اللیگل ہے یہاں، تو واپس بائی ایئر تو نہیں جا سکتے، پھر کیسے اسے ساتھ لے کر جائیں گے آپ؟ ڈیوس کی بات پر اور ہادی اور ریحان دونوں مسکرائے تھے۔ ڈیوس وہ ہمارے ساتھ جائے گی لیکن بائی ایئر نہیں، بائی ٹرین۔ خیر تم یہ بتاؤ جو انفارمیشن ہمیں ملی ہے کوبرا کے بارے میں وہ صحیح ہے کیا؟ ہادی نے ڈیوس سے پوچھا تھا۔ سر کوبرا آج رات 9 بجے گولڈ سٹار ہوٹل میں فینچ نامی بندے سے ملنے والا ہے، جو انفارمیشن اس لیزا نے دی ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، ڈیوس نے سنجیدگی سے جواب دیا تھا۔ ڈیوس لیزا نہیں بابی جان بولو، سر کو برا لگ سکتا ہے۔ ریحان کی زبان کے جوہر پر ہادی نے اسے گھورا تھا۔ تمہاری صرف ایک ہی بابی ہے اور وہ ہے عائرہ شاہ، باقی کسی لڑکی کو بابی بولا تو زبان کاٹ کر ہاتھ میں رکھ دوں گا۔ ہادی غصے سے بولا تو ریحان نے منہ بسورا تھا۔ مجال ہے جو یہ سڑیل مذاق برداشت کر لے۔ ریحان خود سے بڑبڑایا تو ہادی نے ناسمجھی سے اسے دیکھا تھا۔ کیا بولا اب؟ کچھ نہیں سر، میں تو بول رہا تھا کہ بابی کو پاکستان جا کر میں نے سب سے پہلے آپ کی لو سٹوری کے بارے میں بتانا ہے، پھر آپ کی مرمت دیکھنی ہے۔ ریحان کی بات پر ڈیوس کا قہقہہ کمرے میں گونجا تھا جبکہ ہادی نے اسے خفگی سے دیکھا تھا۔ بصدر کے شوق، لیکن اگر میرے ہاتھوں سے زندہ بچ گئے تو؟ ہادی دانت پیس کر بولا، چلے سر میں نہیں بتاؤں گا بابی کو، لیکن ان کو دکھا ضرور دوں گا آپ کی لو سٹوری کی جھلکیاں، کچھ ویڈیوز کی صورت میں اور کچھ تصاویر کی صورت میں۔ ریحان کی بات پر ہادی نے اسے دیکھا تھا۔ ڈونٹ ٹیل می ریحان کہ تم نے میرے آج کے نکاح کی ویڈیو اور تصاویر بنائی ہے۔ سر آج کی توڑی آپ کی لو سٹوری کی شروع سے آخر تک ویڈیو بنائی ہے۔